میں سے سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی 21 آیت۔ ساؤل نے جواب دیا، کیا میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا نہیں؟ اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلہ کے سب گھرانوں میں سب سے چھوٹا نہیں؟ سو تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا معمولی سے خدا کی غیر معمولی قدرت۔ ہاللیلویہ۔ آج بہت سارے ایسے بھائی اور بہنیں بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کے تعلق سے بھی اکثر یہ سوچتے ہیں، میری اس گاؤں کے اندر کیا حیثیت ہے، میرا تو خاندان بہت چھوٹا ہے، میں تو کسی کام کا نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں خدا کے لیے کر سکتا۔ بہت سارے ایسے بھائی اور بہن یہاں پر بیٹھے ہیں جو اپنے تعلق سے یہی کچھ سوچ رہے ہیں، لیکن آج جو خدا نے میرے اندر یہ بات رکھی ہے کہ معمولی سے غیر معمولی خدا کی قدرت۔ تو دیکھیے خدا جو ہے اس کی نظر بڑے بڑے چیزوں پر نہیں ہے، جیسے کہ پیدائش 12 باب اس کی پہلی سے 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک ایسے شخص کو بلایا جو کہ طاقت میں اتنا زیادہ نہیں تھا، ینگ بھی نہیں تھا، اور اس کی عمر تقریباً 75 سال تھی، ابراہیم۔ تو خدا اس کو کہتا ہے کہ تو اپنے خاندان میں سے نکلا، میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور میں تیرا نام کیا کروں گا؟ سرفراز۔ تو خدا نے اس شخص کو بلایا، اس کے باپ دادا کو نہیں بلایا، کیونکہ خدا اس کمزور شخص کے وسیلے سے خدا اپنی قدرت کو دنیا میں دکھانا چاہتا تھا۔ اور آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ تیرے سلب سے نبی بن پاؤں گے، بادشاہ تیرے سلب سے ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن یہ کتنے لوگ تھے؟ ایک ہی شخص، اور اس کی بیوی اور اس کا بھتیجا یہ نکل آیا اس خاندان سے۔ تو میرے عزیزو، جب سیموئیل کے تعلق سے سیموئیل کی کتاب ہم نے پڑھی تو ساؤل کو جب سیموئیل بادشاہ بنانے کے لیے مسا کرتا ہے تو ساؤل کہتا ہے کہ کیا میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا نہیں؟ اور میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلوں کے سب گھرانوں میں سب سے کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ نے یہ آج پڑھی ہوگی، بھلائی بھی تو بہت ہے مگر برگزیدہ کتنے ہیں؟ تھوڑے ہیں۔ اگر خدا یسوع مسیح کی زندگی کی اگر ہم دیکھیں ادوار کو، جتنی انہوں نے خدمت کی، بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے ہیں، بڑی بڑی تعداد میں اس کے پیروکار لوگ بن گئے تھے، لیکن کیا لکھا ہے کہ ان میں سے بہت سارے الٹے تھے، چھوڑ کر چلے گئے۔ اور جب یسوع مسیح کی زندگی میں صلیب کا دکھ آتا ہے تو جو 12 تھے وہ بھی چھپ کر چلے گئے تھے، اور وہ اکیلا اس ساری مشکل کو جھیل رہے تھے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ خدا ہمیشہ معمولی چیزوں کو کیا بنا دیتا ہے؟ غیر معمولی۔ ہاللیلویہ۔ یہ خدا کی ذات کے اندر صفت ہے، اور یہ جو چھوٹا گل ہے، اس چھوٹی کلیسیا، ہو سکتا ہے کہ لوگ اس معاشرے کے اندر آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، معاشرے کی نظر میں آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ان کے پاس بڑی بلڈنگ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اچھا سیٹ اپ نہیں ہے، لیکن تو بھی خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے خدا نے اپنے نوجوان خادم کو کھڑا کیا۔ ہاللیلویہ۔ کبھی اپنے پاسٹر کی خدا کا شکر کرتے ہیں؟ ہاللیلویہ۔ یاد رکھیے خدا کی نظر بڑی بڑی چیزوں پر نہیں ہے، خدا ہمیشہ اس شخص پر نظر کر لیتا ہے جس کا دل خدا کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ خالص ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کے لیے خدا کا شکر کیا کرے، اور خدا سے یہی کیا کرے کہ خدا میرا دل تیرے ساتھ ہمیشہ وفادار۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔
ذات کی کتاب میں ہم ایک قاضی کے تعلق سے بھی دیکھتے ہیں کہ ذات 7 باب اس کی 7 آیت میں یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی قوم فلسطینیوں کے ہاتھ سے ظلم اٹھا رہی تھی اور فلسطین ہزاروں لاکھوں کے حساب سے آتے اور وہ فوج ان کی اتنی بڑی تھی اور ان کے ساتھ نہ صرف وہ انسان ہوتے بلکہ ان کے ساتھ ریوڑ بھی جو ان کی فصلیں تباہ کرتے، ہزاروں کے تعلق سے اونٹ، گھوڑے، گدھے، اور یہ آتے اور اسرائیل کی ساری فصل کو تباہ کر دیتے اور اسرائیل جو تھے بے حد پریشان تھے اور وہ منتظر تھے جب بھی اسرائیل خدا کے خلاف گناہ کرتے تو خدا غیر قوموں کے وسیلے سے ان کو سزا بھی دیتا، لیکن جب وہ پھر فریاد کرتے تو خدا کسی ایسے شخص کو کھڑا کر دیتا جس کے وسیلے سے خدا ان کو رہائی دیتا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ذات کی کتاب 7 باب کے اندر ایک شخص اپنی فصل کو چھپا رہا تھا کیونکہ فلسطین جب آتے تھے ان کے گھوڑے، گدھے، اونٹ وغیرہ بھی ساتھ ہوتے تو وہ ساری فصلیں تباہ کرتے اور یہ شخص اپنے یوں کو جو چھپا رہا تھا اور وہاں پر خدا کا فرشتہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے زبردست سورما، اے زبردست ہے، تو وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو سب سے کمزور شخص ہوں، میں کیسے زور آور ہو سکتا ہوں، کیسے میں زبردست ہو سکتا ہوں؟ تو پھر خدا کا فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ خدا نے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تو فلسطینیوں سے بنی اسرائیل قوم کو رہائی دلوائی۔ تو اس میں بڑے امتحان بھی کچھ لیتا ہے خدا کے کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو یہ بھی نشان ہو جائے، یہ بھی، تو خدا نے ویسے کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اعلان کیا خدا نے کہا کہ لوگوں کو جمع کر اور وہ لوگ تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے اور میں فلسطینیوں کو شکست دوں گا ان لوگوں کے وسیلے سے۔ تو کتنے ہزار لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر خدا نے ایک ازمائش رکھی، خدا نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، ابھی بھی تعداد ہے۔ پھر ہوتے ہوتے کم ہوتے گئے، پھر بھی خدا نے کہا کہ ابھی بھی زیادہ ہے۔ پھر خدا نے کہا ان کو پانی کے چشمے کے پاس لے کر جا اور جتنے لوگ کتے کی طرح پانی پیئیں گے تو وہ جو ہیں وہ تیرے ساتھ جائیں گے۔ تو ان میں سے 1000 لوگ تو چلے گئے لیکن جو بچے تھے وہ 300 بندے تھے۔ کتنے جی؟ 300۔ اب 300 بندوں کے وسیلے سے خدا اتنی بڑی قوم فلسطینیوں کو شکست دے رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خدا ہمیشہ معمولی چیزوں کو غیر معمولی بنا کر اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ خدا کی ذات کے اندر صفت پائی جاتی ہے کہ خدا کی نظر بڑی بڑی چیزوں پر نہیں، خدا ہمیشہ معمولی چیزوں کو، معمولی لوگوں کو اپنے جلال کے لیے، اپنی قدرت کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں تم کو بچاؤں گا اور مدانیوں کو تیرے ہاتھ میں کروں گا اور باقی سب لوگ اپنی جگہ کو لوٹ جائیں۔ دیکھیے اپنی قدرت دکھانے کے لیے خدا نے کتنے 1000 لوگوں کو استعمال کیا؟ کتنے کو؟ 300۔ کتنی تھوڑی تعداد ہے۔ اگر وہ ساری جتنے 1000 لوگ جمع ہوتے تو شاید وہ لوگ فخر سے باہر جاتے کہ ہم تو اتنے زیادہ ہیں اور خدا نے اتنے کے وسیلے سے خدا نے ہمیں فتح دی ہے، لیکن خدا نے کیا کیا؟ چند لوگوں کا خدا نے چناؤ کیا اور ان کے وسیلے سے اسرائیل کو کیا دی؟ فتح۔ ہاللیلویہ۔ آج کا جو کلام ہے میرے اور آپ کے لیے، کیا ہم اپنی ذات کے تعلق سے کیا سنتے رہتے ہیں؟ اس معاشرے کے اندر میری کوئی حیثیت نہیں، کلیسیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں، گاؤں کے اندر میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں آج آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ میں اور آپ کیا ہے؟ شاہی کہنوں کا فرقہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹا احساس ہے کہ میں اور آپ کیا ہے؟ شاہی کہنوں کا فرقہ ہے۔ تو بہت سے لوگ آج اس جگہ پر موجود نہیں ہیں، لیکن خدا نے مجھے اور آپ کو یہ فضل دیا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں بیٹھے ہیں۔ کلام مقدس میں خدا کہتے ہیں کہ میں نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی، کئی لوگ کہتے ہیں چلن دو جی، سارا کچھ اسی طرح چلے پیا۔ سنا ہے کبھی یہ الفاظ؟
تو میں اکثر ان کو کہتا ہے بھائی میری بہن اگر اسی طرح ہی ہم نے کھچڑی باندھ کر زندگی گزارنی ہے تو پھر اس کی پرستش کرنے کا کیا فائدہ, عبادت کرنے کا کیا فائدہ, اگر ہم دنیا داری سے نکل کر پھر بھی ہمارے طور طریقے ہمارا مزاج دنیا کے لوگوں کی طرح ہے. کلام مقدس کہتے ہیں کہ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ہی ان چیزوں سے جو کہ دنیا میں. یاد رکھیے جن چیزوں کے لیے ہم لوگ تگ و دو کرتے رہتے ہیں ساری زندگی, بچپن سے لے کر بڑھاپا آ جاتا ہے تو لوگ ایک دوڑ میں دوڑتے جا رہے ہیں, اور وہ دوڑتے ہیں پیسے کی, اسیشوں کی دوڑ, یہ بھی حاصل کروں وہ بھی حاصل کروں. تو میرے عزیزوں یہ چیزیں کب تک ہمارے ساتھ ہیں؟ کبھی غور کرتے ہیں زبور نویس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان کی عمر جو ہے خیال کی طرح گزر جاتی ہے. 70 سال 80 سال قوت ہو تو 100 سال بھی ہو سکتی ہے, لیکن آخر پھر کیا ہے؟ فنا ہی ہے. آج بہت سے لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو جانتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اچانک سے پیدا ہو گئے اس دنیا کے اندر, ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں. لیکن میں آج ایک نوجوان کا کردار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے وہ شخص ایک بت پرست معاشرے کے اندر زندگی گزار رہا تھا, اور ہے بھی تھا قید کی حالت میں, غلامی کی حالت میں, اور اس کے دائیں بائیں کیسی عبادت ہو رہی تھی, دیوی اور دیوتا, بتوں کی پرستش, دیوی دیوتا کی پرستش. لیکن اس ماحول نے اس نوجوان کو اس کی زندگی پر اس ماحول کا کوئی اثر نہ ہوا. ہاللیلویا. اور وہ کون تھا؟ یوسف تھا. کیسی پاک زندگی تھی, بامقصد زندگی, پاک زندگی گزار رہا تھا وہ خدا کے لیے اس معاشرے کے اندر رہ کر. وہ ایک خاص کام کے لیے بلایا گیا تھا, اپنی حیثیت کو اس نے پہچان لیا تھا, اور اس نے اس ماحول کا اپنے آپ کو اس ماحول کا حصہ نہیں بنایا. اگرچہ میں اور آپ اس دنیا میں تو ہیں, لیکن خدا نے ہمیں خاص مقصد کے لیے زمین پر رکھا ہے, اور وہ مقصد کیا ہے؟ یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرنا. ہاللیلویا. لوگوں کو مسیح کے پاس لانا. آپ اپنے بارے میں یہ سوچنا بند کریں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میرا معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں ہے. یاد رکھیے جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اسی میں ہم خدا کے ساتھ ثابت قدم رہیں. ہاللیلویا. اور خدا کے ساتھ وفادار ہیں. میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے دنیا کو تخلیق کرنے والی شخصیت کے تعلق سے لکھا ہے اس کا ظہور کیا تھا. وہ بنائے عالم سے پیشتر خدا کے ساتھ تھا, لیکن ظہور اس کا آخری زمانے میں ہماری خاطر ہوئی. اور جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو کہاں ہوئی؟ کس جگہ پر؟ جی چرنی میں, جہاں پر جانور چارہ کھاتے ہیں, اور ان کے رہنے کی جگہ کیا تھی؟ استابل, جہاں پر گوبر کی بدبو ہوتی ہے, مچھر کاٹتے ہیں. ہم وہاں پر سونا پسند نہیں کرتے, لیکن دنیا بنانے والے کے لیے دیکھیے, دنیا کو تخلیق دینے والے کے تعلق سے سوچئے کہ ایک معمولی جگہ پر, ایک حقیر جگہ پر, جو کہ لوگوں کی نظر میں کیا ہے؟ حقیر ہے, لیکن خدا نے وہاں اپنے بیٹے کو جنم دیا. ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا معمولی چیزوں کو غیر معمولی بنا کر اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویا. اس کا بستر کیا تھا؟ چرنی. کیا اپنے بچوں کو وہاں پر لٹانا پسند کرتے ہیں؟ کبھی نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں ایک اور معجزہ کے اندر معمولی چیزیں. ایک ہم نے معجزہ بھی پڑھا ہے ابھی نیا نامہ میں, متی کی انجیل 14 باب میں سے. روٹیاں کتنی ہیں؟ 5, اور مچھلیاں, اور کھانے والے کتنے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد. 100 نہیں تھے, کتنے تھے؟ یسوع مسیح کے شاگرد میری اور آپ کی طرح یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو
थोड़े से चीजें हैं, इनसे क्या हो सकता है? यकीन जानिए आज भी बहुत सारे ऐसे भाई और बहनें बैठे हैं जिनके पास हो सकता है थोड़े से माली वसैल हो, महंगाई जोरों पर है। जब हम थोड़े से पैसे लेकर आते हैं, हमें से बहुत सारे भाई और बहनें परेशान हो जाती हैं कि ये मैं कैसे पूरा करूंगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन थोड़े पैसों में भी अगर आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा आपको बड़ी चीजों का भी, बड़ी अमाउंट का भी वारिस बना सकता है। हालेलुया। अगर आपके पास कच्चे खाना है और आप उनको ही साफ करने में नाकाम है, अच्छे तरीके से उसकी देखभाल नहीं कर रहे, और आप मांग रहे हैं खुदा से चिप्स वाले घर, हमारा किचन भी ऐसा हो, फलां चीज भी आ, तो खुदा को तो पता है कि जो कुछ पहले मैंने इसको दिया है उसी में ये वफादार नहीं है, तो फिर मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि जो थोड़े में ध्यानदार है वो ज्यादा का क्या बन जाएगा, वारिस बन जाएगा। हालेलुया। जो कुछ खुदा आपको देता है उससे कहें ऐ खुदावंद, मैं तो तेरा शुक्र करता हूँ, अगरचे मेरी जरूरियात बहुत ज्यादा है, ये पैसा थोड़ा है, लेकिन मैं तुझसे हिकमत और भलाई मांगती हूँ ताकि इस पैसे का मैं बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकूं। हालेलुया। तो देखिए कि जब हम शुक्रगुजारी के तलक से ये सीख जाते हैं तो फिर खुदा हमें आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो रोटियां और मछलियां थोड़ी थी, कितने हजार लोगों ने खाया, और मेरी और आपकी तरह शिगिर्द भी ये सोच रहे थे कि ये थोड़ी है और लोग ज्यादा है, हम उनको कैसे पूरा करें। कभी भी अपनी कमियों की तरफ ना देखिए। जो कुछ आपके पास है यीशु मसीह के हाथों में दे दें। हालेलुया। अगर ये रोटियां और मछलियां यीशु मसीह के हाथों में ना आती तो क्या इन पर कसरत हो सकती थी? कभी कसरत नहीं हो सकती। इब्लीस ने हमारे अंदर यही डाला हुआ है। अगर वक्त के तलक से देखें तो वक्त लोग अपना खुदा को देना नहीं चाहते। अगर पैसे के तलक से देखें, हम अपना पैसा भी खुशी के साथ खुदा को देना नहीं चाहते। इब्लीस ने हमारे ज़हन के अंदर एक ही बात डाली है कि आज तूने अगर इबादत में चलेगी तो तेरे तो फलां काम भी रह जाएंगे। अगर तूने ये सारा पैसा दे दिया, इतने पैसे तूने दे दिए, तो फिर तेरे घर का निजाम बाकी मां कैसे चलेगा। ये वो बातें हैं जो कि इब्लीस हमारे ज़हनों के अंदर डालता है, और हम सोचते रहते हैं कि हम तो, लेकिन बहुत थोड़ा है हमारे पास। लेकिन याद रखिए, जो थोड़े में ध्यानदार है वो ज्यादा चीजों का क्या बनेगा, वारिस बनेगा। हालेलुया। मीका की किताब जब हम पढ़ते हैं 5 बार, उसकी 2 आयत में एक शहर के तलक से यहाँ पर हमें बयान मिलता है, और ये बयान है बैतलहम के बारे में। ये पेशन गोई है। यहाँ पर लिखा है कि ऐ बैतलहम, तू अगरचे यहूदा के हाकिमों में सबसे छोटा है, तो भी तुझ में से क्या निकलेगा, सरदार निकलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के ताल्लुक से भी लोग कहते थे ये बड़ई का बेटा है, इसकी बहनें हमारे घर में हैं, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है। छोटा इलाका था, हकारत की नजर से देखा जाता था। और याद रखिए, जिन शहरों के अंदर, जिन तहसीलों के अंदर हम खिदमत कर रहे हैं, इनके ताल्लुक से भी बड़े बड़े शहरों के लोगों का यही उनकी सोच है कि ऐसे की बदारी आ सकती है, यहाँ पर कैसे खुदा का काम हो सकता है। लेकिन याद रखिए, खुदा अपनी कुदरत को साबित करने के लिए, अपनी कुदरत को आश्कार करने के लिए छोटे से छोटे लोगों को भी उठाकर खड़ा कर देते हैं। हालेलुया। खुदा की नजर बड़े बड़े कैथेड्रल पर नहीं है, बड़ी बड़ी चर्च बिल्डिंगों पर नहीं है। खुदा उस शख्स को पसंद करता है जिसका दिल खुदा के लिए क्या होता है, खालिस होता है। हालेलुया। और इसी तलक से खुदा ने एक शख्स के बारे में कहा कि यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। और मेरे अजीजों, याद रखिए, जब छोटी जगह से खुदा हमें बढ़ाता है तो हम कभी भी प्राउड ना करें। पहली बात हमने ये सीखी है कि खुदा छोटी चीजों का अपने जलाल की इस्तेमाल कर सकता है। तो जब खुदा
ہمارے وسیلے سے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے تو اس میں ہماری کوئی لیاقت نہیں. ہمیں خدا کی قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے. جیسے کہ امثال کی کتاب اور 4:26 میں لکھا ہے جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی کس کی طرف سے ہے؟ یہ نہ دیکھیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں کر سکتی ہوں. خدا پر انصار کرنا ہے. ہم نے ایمان سے شروع کرنا ہے. کوئی بھی کام ہے ایمان سے قدم اٹھانا ہے. فتح مند کس نے بنانا ہے؟ خداوند. ہاللیلویا. ابھی ایک بیٹی گیت گا رہی تھی, وہ بہت پیارے الفاظ تھے کہ جو مجھے گرانا چاہتے ہیں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. ہاللیلویا. دکھوں کی مشکلاتیں کی آندھی آتی ہے ایک مسیح کی زندگی میں, لیکن جو ایمان پر کھڑے رہتے ہیں وہ طوفان اور آندھیوں ان کے ایمان سے ٹکرا کر آخر کیا ہے چلی جاتی ہیں. ہاللیلویا. اور اسی لیے لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ کیسے زندہ رہے گا؟ اس کے پاس 10 گاڑیاں ہوں کرائے پر چلتی ہیں, 10 عدد کوٹھیاں ہوں کرائے پر دے دیں, اس کا گزر اوقات اچھا چلتا رہے گا. یہ ٹھیک ہے. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. کیسے جی؟ ایمان سے. اور ایمان وہ ہے جب کوئی بھی چیز سامنے نظر نہ آتی ہو لیکن خدا کا کلام کہتے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو, کچھ بھی نظر نہ آتا ہو. یہ ہے ایمان. یہ ایمان ہی تھا کہ جب فرعون کی فوجیں پیچھے ہیں اور آگے بڑا سمندر ہے اور جو لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے ایمان کے کمزور لوگ وہ موسیٰ پر بڑبڑانا شروع کر. یا تو اسی لیے ہمیں اس جگہ پر لے کر آ گیا تاکہ ہم یہاں پر ہلاک ہو جائیں. کیا وہاں پر قبریں نہ تھی؟ ہم وہاں پر اچھے کھانے کھاتے تھے. لیکن ایک آواز نے کہا چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کاموں کو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہم خاموشی کے ساتھ خدا کے نجات کے کاموں کو دیکھنا نہیں چاہتے. تھوڑی سی مشکل آتے ہیں ہم بڑبڑانا شروع ہوتے ہیں. تھوڑے سے حالات ایسے ہو گئے پریشان ہوئے, لیکن دکھوں میں بھی مشکلاتوں میں بھی خدا کے ساتھ وفادارانہ سیکھیے, کیونکہ دکھ اور مشکلاتیں ایسی ہی آتی ہیں جیسے مہمان آتے ہیں اور آخر وہ چلے جاتے ہیں. دکھوں میں بھی خدا کا شکر کریں, خدا کی پرستش کرتے رہیں, اور یہ دکھ اور مشکلاتیں ہمیشہ ہماری زندگی میں نہیں رہ سکتے. زبور 34:7 میں لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زد رہتا ہے. ہاللیلویا. اور یسایہ 31:1-4 جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جو تھی انہوں نے اپنا سارا جو بھروسہ تھا مصریوں پر لگا رکھا تھا. تو خدا نے وہاں پر مداخلت کی. خدا وہاں پر کہتا ہے مصری انسان ہے خدا نہیں, اور ان کے گھوڑے گوشت ہیں روح نہیں. ہاللیلویا. آج بھی دنیا کے لوگ جو ہیں, دنیا کے ملک جو ہیں اپنی سپر پاور پر فخر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں. ان کے پاس فلاں ملک کے پاس اتنا بڑا اسلحہ ہے, اتنی فلاں چیز اتنی زیادہ ہے, تو ہمارے ملک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے خدا کبھی بھی امتداد کی فکر نہیں کرتا. خدا کسی بھی شخص کو چن کر اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کی قدرت ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیونکہ خدا ناممکنات کرتا ہے. بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ کتنے ہیں؟ تھوڑے ہیں. استشاء کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں پہلا باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہے تب میں نے تم کو کہا کہ خوف زدہ مت ہو اور نہ ان سے کرو. خداوند تمہارا خدا جو تمہارے آگے آگے چلتا ہے وہی تمہاری طرف سے کیا کرے گا؟ جنگ کرے گا. ہاللیلویا. یاد رکھیے کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کے خلاف جتنی مرضی چلاکیاں ہوشیاریاں آپ کے خلاف کوئی بھی استعمال کرے, آخر کر اس کی چلاکیاں اور ہوشیاریاں کیا ہو جاتی ہیں؟ نیست و نابود ہو جاتی ہے. ایوب کی کتاب میں لکھا ہے
کہ وہ چلاکوں کو ہوشیاروں کو انہیں کی چلاکیوں میں پھنسا دیتا ہے اور غلط لوگوں کی مشورت کیا ہے جل جاتی رہتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں اپنی نظریں ہمیشہ زندہ خدا پر رکھیں, ہر ایک حالات میں اس کی قدرت پر ایمان رکھیں. اور پہلا سیموئیل 17:45 میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک شخص جو جنگجو تھا, فلسطین جاتی جمہوریت, بچپن سے وہ جنگی مرد ہے, ہتھیار اس نے پہن رکھے ہیں جنگی, لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا نوجوان لڑکا جو کہ جنگ بھی کرنا نہیں جانتا تھا, اور اس کے پاس کون سے ہتھیار تھے؟ 5 پتھر اس سے اٹھائے, اس کے مقابلے کیے فلاخن, جس کو پنجابی میں بلیل بھی کہتے ہیں. تو لکھا ہے کہ جب اس نے ایک ہی پتھر مارا تو وہ کیا ہو گیا؟ ڈھیر ہو گیا. ہاللیلویا. کیسے خدا اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے معمولی چیزوں سے. ہاللیلویا. تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں, داؤد کہتے ہیں کہ تو بھالا اور برچھی لیے میرے پاس آتا ہے, لیکن میں رب الفاظ اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تو نے خصیت کی ہے, میں اس کے نام سے تیرے پاس کیا ہوں آتا ہوں. ہاللیلویا. تو اس نے اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کیا, اس کو طاقت کس نے دے رکھی تھی؟ خدا. ہاللیلویا. کیسے خدا اپنی قدرت کمزور لوگوں کے وسیلے سے ثابت کرتا ہے, دکھاتا ہے دنیا کو. اور زبور 33:16 سے 17 جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کسی بادشاہ کو فوج کی کثرت نہ بچائے گی, اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی. بچ نکلنے کے لیے تھوڑا بیکار ہے, وہ اپنی شاہزوری سے کسی کو نہ بچائے گا. ہاللیلویا. کہاں اتنی بڑی فوج کو لے کر فرعون پیچھا کر رہے بنی اسرائیل قوم کا, لیکن ان کو بنی اسرائیل قوم کو ایک پتھر پہ اس کو مارنا نہیں پڑا. ہاللیلویا. خدا نے کہا تھا کہ یہ جنگ میری ہے اور میں ہی آپ کے لیے لڑوں گا. جب خدا کی قدرت پر ہم بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر غیر معمولی کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کام جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, خدا ایسے کام ہماری زندگی میں کرنا شروع کرتا ہے. ہاللیلویا. یہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنی لیاقت کو, اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہاللیلویا. یاد رکھیے, ہمیں پولس رسول کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ جب دشمنوں نے, انجیل کے مخالف لوگوں نے اس کو مارا, ادموا کر کے چھوڑ گئے, تو انہوں نے سمجھا کہ اب یہ ختم ہے, اس کا کھیل اس کا ختم ہو گیا, اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا. تو میرے عزیزوں, وہاں پر خدا کی قدرت پھر سے اس شخص کی زندگی کے اندر, اس کے بدن کے اندر پھر سے ایک نیا کام شروع ہوتا ہے, اور خدا اپنی قدرت, اپنی طاقت سے اس شخص کو پھر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہاللیلویا. اور کتنے خدا نے جلالی کام اس شخص کے وسیلے سے کیے. تو خدا کی قدرت جب ہم اپنی قوت پر, جب ہم اپنی لیاقت پر, اپنی خوبیوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ کر خدا کو یہ کہتے ہیں کہ خدا میں کچھ بھی نہیں ہوں, سب کچھ تو ہے, پھر خدا کی قدرت کیا بن کر ثابت ہوتی ہے؟ غیر ممکن. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہم ایک اور بات سیکھتے ہیں کہ جب خدا معمولی سے غیر معمولی حالت میں ہمیں لے کر آتا ہے تو ہمیں فخر نہیں کرنا. آج کتنے ہی ایسے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ جب مکان اسی بنایا ہے, سارے بچے نے بڑی محنت کی تھی. یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا نے ہمیں قوت دیا. اگر خدا ہی ہمیں قوت نہ دیتا تو کیا ہم یہ کر سکتے تھے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی محنت کی ہے, میں نے فلاں جگہ کام کیا, فلاں جگہ نوکری کی, پیسہ کر. تو یہ قوت دینے والا کون ہے؟ خدا ہے. اگر خدا ہی کسی کو قوت نہ دے تو کیا اچھے بزنس کر سکتے ہیں؟ اگر خدا ہی حکمت اور دلائی نہ دے تو کیا ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں؟ کچھ بھی نہیں.
تو جب خدا لکھا ہے کہ سرفرازی نہ مشرق سے نہ مغرب سے بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے خدا جب آپ کو قوت دیتا ہے تو کبھی بھی فخر نہ کریں, گھمنڈ نہ کریں کہ یہ میں نے کیا ہے, میں ایسا کر سکتا ہوں, کر سکتی ہوں. آج ہی انکساری بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروختی سے ہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے. ہاللیلویا. اور یاد رکھیے ہم جو ہے نا ہمیشہ خدا کو یہ مجبور کرتے ہیں کہ خدا تو جلدی جلدی یہ چیزیں میری زندگی میں کرنا شروع کر. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں وقت سے پہلے نمودار ہوتی ہیں ان کا خاتمہ بھی جلدی ہوتا ہے. خدا ٹھیک اپنے وقت پر کام کرتا ہے, نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد. اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. جب وقت پورا ہو گیا, خدا چاہتا تو پہلے بھی بھیج سکتا. اس لیے کبھی یہ نہ سوچے کہ کہاں یہ کام اس وقت ہو جاتا, یہ اب کیوں. خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنا اور خدا سے پوچھتے رہنا. جب خدا آپ کو بلاتا ہے, آپ کو برکت دینا شروع کرتا ہے, خواہ وہ مالی برکت ہے, پیسے کی برکت ہے, کسی بھی طرح سے خدا زمین پر آپ کو برکت دیتا ہے تو اس کے لیے خدا کا شکر کرنا ہے, فخر نہیں کرنا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے. ہاللیلویا. امثال 24:17-18 میں لکھا ہے جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا, اور جب وہ چھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا. مبادا خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے. کیا اس کے لیے بھی تو ہمیں دعا نہیں کرتے کہ خدا میرے دشمنان میں نہیں کرتے. ایک قاضی تھا, اس نے غلط قسم کی منت مان لی جلد بازی میں. یاد رکھیے کبھی بھی ہمیں غلط منتے نہیں مانتے اور جلد بازی بھی نہیں کرتے خدا کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے. تو اس نے کہا کہ خدا جب میں فتح حاصل کر کے آؤں گا اور جو بھی چیز سب سے پہلے میرے سامنے آئے گی میں اس کو قربان کر دوں گا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی بیٹی جو بے خبر تھی کہ میرے باپ نے منت مانی ہے, وہ اپنی دوستوں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ پرستش گیت گاتی اس کے سامنے آ گئی. تو وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے ہائے میری بیٹی تو نے مجھے مار دیا. اس نے کہا پاپا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے خدا کو زبان دی, میں نے خدا کو کیا دیا؟ سب یہ زبانہ بدل دیا رہتی ہے. ہم کولو فیل میں ایک جیسے نہیں رہتے. ہم خدا کے ساتھ وعدے کرتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں, ان کو پورا نہیں کرتے. لیکن ایک خدا ہے جو اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. ہاللیلویا. یرمیہ نبی کی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. اور گنتی کی کتاب میں خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے, نہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بنے. جو کچھ اس نے اپنے کلام مقدس میں کہہ دیا ہے خدا اس کو ہر صورت میں پورا کرتا ہے. ہاللیلویا. بشرط یہ کہ ہم اس کے وعدوں پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اور اپنے منہ سے خدا کے وعدوں کو کہتے ہیں. اور جب وہ وقت ہوتا ہے تو خدا کے وعدے ہماری زندگی میں پورا ہونا شروع ہوتا ہے. میں بات کر رہا تھا اس کا جلادی کی. یہ قاضی تھا اور اس نے کہا کہ بیٹی میں نے خدا کو زبان دی ہے اور میں اس کو پلٹ نہیں سکتا. تو اس کی بیٹی نے کہا کہ پاپا جو کچھ آپ کے منہ سے نکلا آپ اس کو پورا کریں. تو کبھی بھی جلد بازی میں ایسی منتے نہ مانیں, نہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی کہ خدا اس کو یہ کر دیتا ہے خدا میں یہ کروں گا. اپنے دشمنوں کے لیے کیا کرنی ہے؟ برکت کی دعا. مسیحیت کے اندر ہمیں لعنت نہیں سکھائی گئی, برکت سکھائی گئی. ہمیشہ دوسروں کو برکت دینا سیکھیں. اور میرے عزیزوں آموز کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں 6 باب اس کی 13 میں لکھا ہے تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سینگ نہیں نکالے. سینگ کا مطلب ہے سرفرازی, بڑھنا, برکت, سرفرازی, افزونی. تو کہتے ہیں کہ تم بے حقیقت. ایک شخص ہماری طرح ہی سوچ رہا تھا
انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے. اس نے کہا ایک سال اس کی بڑی فصل ہوئی تو اس نے کہا کہ میں چھوٹے گودام کو ختم کر کے میں بڑے کوٹھیاں بناؤں گا, بڑے گودام بنا دوں. اور پھر وہ اپنے آپ سے کہتا ہے اے میری جان کھا پی خوش رہ. تو خدا نے کہا اے ندان آج ہی رات تیری جان تجھ سے کیا کر لی جائے گی, طلب کر لی جائے گی. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو چیز انسانوں کی نظر کے اندر, انسانوں کی نظر میں عالی قدر ہے, خدا کے نزدیک وہ کیا ہے, مقبول ہے. کیونکہ خدا کہاں نظر کرتا ہے انسان کے دل پر. دیکھیں کتنے بڑے بڑے سورماؤں کو, کتنے بڑے بڑے جو طاقت میں لوگ تھے, خدا نے ان کو رد کیا. جب سیموئیل نبی داؤد کے گھر میں آتے ہیں تو سیموئیل نبی کے ذہن میں بھی یہ آتا تھا کہ اس کا جو بڑا بھائی ہے, جتنے بھی اس کے بھائی آ رہے تھے, یہ خوبصورت ہے, یہ اس کا کل بھی ٹھیک ہے, یہ خدا کا بادشاہ ہونے کے لیے جو ہے مخصوص ہونے کے لائق ہے, اس کو بنا دیا جائے. خدا نے کہا یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. آخر کار خدا نے کہا کہ اس سے پوچھ کہ تیرا کوئی اور بیٹا بھی ہے. جیسی کہتا ہے ہاں میرا ایک اور بیٹا ہے. اس کا کام کیا تھا, پیشہ کیا تھا, بھیڑے. بھیڑے چرانے والے کا پیشہ آج بھی اتنی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا. پنجابی میں کہتے ہیں آجڑی چرواہا, تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جلدی سے بلاؤ. دیکھو اتنی مسا کی عبادت ہے اور اس کے خاندان نے اس کو رد کر دیا. اس کو یہ ان کے اندر یہ فکر ہی نہیں تھی کہ اس بچے کا بھی آنا, اس بیٹے کا بھی آنا ضروری ہے آج مسا کی میٹنگ میں. اور انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا میں کام کرن دو, آج بھی وہ کام ہی کرتا رہے. کبھی آپ یہ سوچتے ہیں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندہ گھر ہی رہے پیا, سارے نہ جو گھر نہ خالی چھوڑیا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں بچوں کو بھیج دو عبادت کے لیے. کبھی کبھی لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ چلو جب کلمات برکات ہوگی, پرستش ہوگی, چلو ادھی حاضری تے لگ جائے گی. تو خدا کیا چاہتا ہے پوری حاضری. ادھی حاضری کی کوئی برکت نہیں دیتی, پوری حاضری خدا چاہتا ہے. ہاللیلویا. تو انہوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ داؤد کی کیا ضرورت ہے, چلو وہ اپنے کام میں جٹا رہے. آج بھی بہت سارے ایسے بھائی اور بہنیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اتوار کے دن چھٹی ہے, چلو آج ڈبل دیہاڑی لگا اور پیسہ آ جائے گا. لیکن کیا پتا کہ وہ پیسہ کسی بیماری میں بھی جا سکتا ہے, کسی پریشانی میں بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے خدا کے ساتھ وفادار رہنا سیکھیں. ہاللیلویا. اس کے کلام کے ساتھ وفادار رہنا سیکھیں. یاد رکھیں جو تھوڑے میں وفادار ہے وہ زیادہ میں بھی کیا ہوگا, خدا اس کو زیادہ کا وارث بنا دے گا. ہاللیلویا. جو کچھ خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے, فرض کریں کہ اگر خدا ہمارے اندر یہ بول دیا ہے یا کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کی یہ ذمہ داری ہے, آپ نے جوتے سیٹ کرنے ہیں, تو ہم یہ سوچتے ہیں یہ میرا کام ہے, یہ تو بڑا حکارت والا کام ہے, میں کیسے کر سکتی ہوں. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی برکت اسی کام میں ہو. کسی بھی کام کو یہ نہ سمجھے چھوٹا یا بڑا, صرف خدا کو وفاداری رکھنا ہے. تو یہی وفاداری داؤد کی زندگی میں تھی. خدا نے کہا کہ یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا اور وہی میری تمام مرضی کو کیا کرے گا, پورا کرے گا. ہاللیلویا. تو خدا نے کتنے اس کے بھائیوں کو جو جوان تھے, قد میں بھی اس سے بڑے تھے, خوبصورت بھی تھے, لیکن خدا اس کو رد کرتا رہا. اور آخر کار جس کا دل خدا کے ساتھ خالص تھا, جس کے دل میں خدا کی شریعت تھی, جو کہ خدا کے ساتھ جڑا تھا, خدا نے اس کو اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا. ہاللیلویا. اور خدا کیا کرتا ہے, معمولی چیزوں کو لے کر غیر معمولی بنا کر اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویا. تو کبھی یہ نہ سوچے کہ میری کیا حیثیت. خدا نے ان دنوں میں بھی اس بچے کو استعمال کیا, کیسے خدا کی قدرت اس کے وسیلے سے کام کرتا ہے. تو خدا نے اپنی قدرت کو پوری دنیا میں دکھایا کہ میں کبھی ہتھیاروں سے نہیں بچاتا, میں ایک کے وسیلے سے بھی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو